بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج مسند امام اعظم کا سبق نمبر 112 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم حج کی اقسام اور افضل ترین حج کون سا ہے اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ بیان افضلیت القران۔ وبه قال حدثنا ابو حنیفۃ عن حماد عن ابراہیم عن السبی بن معبد قال اقبلت من الجزیرة حاجا فمررت بسلمان بن ربیعة وزید بن سوحان وهما شیخان بالعزیبة قال فسمعانی اقول لبیک بعمرة وحجة فقال احدهما هذا الشخص اظل من بعیره وقال الاخر هذا اظل من كذا وكذا قال فمزيت حتى اذا قضيت نسكي مررت بامير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه فاخبرته كنت رجلا بعيد الشقة قاسي الدار اذن الله لي في هذا الوجه فاحببت ان اجمع عمرة الى حجة فاهللت بهما جميعا ولم انسى فمررت بسلمان بن ربيعة وزيد بن سوحان فسمعاني اقول لبيك بعمرة وحجة معا فقال احدهما هذا اظل من بعيره وقال الاخر هذا اظل من كذا وكذا وقال فصنعت ماذا قال مزيت فطفت طوافا لعمرتي وسعيت سعيا لعمرتي ثم عدت ففعلت مثل ذلك ثم بقيت حراما اصنع كما يصنع الحاج حتى اذا قضيت اخر نسكي قال هديت لسنة نبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس روایت کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت سبی بن معبد سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں جزیرے سے حج کرنے کے ارادے سے آیا تو میرا گزر سلمان بن ربیعہ اور زید بن سوحان پر ہوا۔ یہ دونوں عزیبہ کے شیوخ میں سے شمار ہوتے تھے۔ قال تو فرماتے ہیں کہ مجھے جو ہے ان دونوں نے لبیک بعمرۃ وحجۃ کہتے ہوئے سنا، تو ان میں سے ایک نے کہا کہ یہ شخص اپنے اونٹ سے بھی زیادہ گمراہ ہے، اور دوسرے نے کہا کہ یہ فلاں فلاں سے زیادہ گمراہ ہے۔ قال تو وہ فرماتے ہیں میں جو ہے وہاں سے چل دیا یہاں تک کہ میں نے اپنے جو ہے وہ ارکان کو ادا کیا، یعنی مناسک حج کو ادا کیا۔ پھر میرا گزر امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہوا، تو میں نے ان کو خبر دی کہ میں جو ہے وہ بہت دور کا رہنے والا جو ہے وہ باشندہ ہوں۔ اذن اللہ لی فی ھذا الوجہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے وہ حج کی سعادت بخشی۔ میں نے چاہا کہ میں عمرے کو حج کے ساتھ جو ہے وہ جمع کر دوں، تو میں نے ان دونوں کے لیے احرام باندھا جو ہے ولم انسا، اور میں نے یہ کام بھول کر نہیں کیا۔ تو میرا گزر سلمان بن ربیع اور زید بن سوحان پر ہوا، ان دونوں نے مجھے لبیک بعمرۃ وحجۃ معا کہتے ہوئے سنا، یعنی حج اور عمرہ دونوں کا تلبیہ پڑھتے ہوئے سنا۔ تو ان دونوں میں سے ایک نے کہا هذا اضل من بعیرہ، یہ اپنے اونٹ سے زیادہ گمراہ ہے، اور دوسرے نے کہا هذا اضل من كذا وكذا، یہ فلاں فلاں چیز سے بھی زیادہ گمراہ ہے۔ وقال فصنعت هذا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو نے کیا کیا؟ قال مزیت، تو وہ فرماتے ہیں میں نے جو ہے وہ کہا مزیت فطفت طوافا لعمرتی، میں چلا گیا وہاں سے اور میں نے طواف کیا اپنے عمرے کا اور اپنے عمرے کی سعی کی، میں پھر لوٹا ففعلت مثل ذلك، دوبارہ ایسے ہی کیا۔ پھر میں جو ہے وہ حالت احرام میں ہی رہا، وہی کام کیا جس طرح کہ حاجی کرتے ہیں، یہاں تک کہ میں آپ کے اپنے آخری جو ہے وہ رکن سے فارغ ہو گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہدیت لسنت نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تجھے جو ہے وہ اپنے نبی کی سنت کی رہنمائی نصیب ہو گئی۔ وفي رواية عن السبي بن معبد قال كنت حديث عهد بنصرانية فقدمت الكوفة أريد الحج في زمان عمر بن الخطاب فأهل سلمان وزيد بن سوحان بالحج وحده وأهل السبي بالحج والعمرة فقال ويحك تمتعت وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة قال له والله لأنت أظل من بعيرك قال نقدم على عمر وتقدمون فلما قدم السبي مكة طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة لعمرته ثم رجع حراما لم يحل من شيء ثم طاف بالبيت وبين الصفا والمروة لحجته ثم أقام حراما لم يحلل منه حتى أتى عرفات وفرغ من حجته فلما كان يوم النحر حل فأحرق دما لمتعته فلما صدورا من حجهم مروا بعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال له زيد بن سوحان يا أمير المؤمنين إنك نهيت عن المتعة وأن السبي بن معبد قد تمتع قال صنعت ماذا يا سبي
قال احللت یا امیر المؤمنین بالحج والعمرة فلما قدمت مکہ طفت بالبیت وطفت بین الصفا والمروة لعمرتی ثم رجعت حراما ولم احل من شيء ثم طفت بالبيت وبين الصفا والمروة لحجتي ثم اقمت حراما يوم النحر فاحرقت دما لمتعتي ثم احللت. قال فضرب عمر على ظهره وقال هديت لسنة نبيك صلی اللہ علیہ وسلم. اس روایت کے اندر بھی وہی قصہ بیان ہوا ہے جس کا ترجمہ پہلے گزر چکا ہے کہ جو ہے وہ حضرت سبی بن معبد کہتے ہیں کہ میں بھی تازہ نصرانیت سے جو ہے وہ توبہ طائب ہوا تھا، جو ہے اس کو تازہ میں نے خیر آباد کہا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نے جو ہے وہ کوفہ میں آیا اور وہاں سے سلمان اور زید بن سوحان نے جو ہے وہ صرف حج کا ارادہ کیا اور میں نے جو ہے وہ حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھا. تو وہ دونوں کہنے لگے کہ افسوس ہے تم حج تمتع کر رہے ہو جبکہ نبی علیہ السلام نے متع سے منع فرمایا ہے. تو قالا لہو، تو ان دونوں نے جو ہے وہ اس سے کہا کہ تم تو اپنے اونٹ سے بھی زیادہ گمراہ ہو. تو میں نے کہا کہ ہم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچے گے اور آپ بھی. جب صبح مکہ مکرمہ پہنچے تو انہوں نے بیت اللہ کا طواف کیا، صفا مروہ کے درمیان سعی کی، پھر حالت احرام میں رہے اور کسی چیز کو اپنے اوپر حلال نہیں کیا یہاں تک کہ عرفات جو ہے وہ پہنچ گئے اور اپنے حج سے فارغ ہو گئے. چنانچہ جب جو ہے وہ 10 ذی الحجہ کو یوم النحر کو انہوں نے حلال ہونے کا ارادہ کیا تو فاحرق دما لمتعتہ، تو دم تمتع کی نیت سے قربانی کی. اور فلما صدور من حجہم، جب یہ لوگ حج سے فارغ ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے. فقال له زید بن سوحان، تو زید بن سوحان نے ان سے کہا کہ اے امیر المؤمنین، آپ نے تو متع سے منع کیا ہے اور سبی بن معبد نے تمتع کیا ہے. قال صنعت ماذا یا سبی، تو انہوں نے حضرت سبی سے پوچھا کہ تم نے کیا کیا. تو پھر انہوں نے اپنا پورا قصہ بیان کیا کہ میں نے جو ہے وہ حج عمرہ دونوں کا احرام باندھا، مکہ پہنچا، طواف کیا، سعی کی، عمرے کی، پھر میں جو ہے وہ اسی طرح حالت احرام میں رہا، کسی چیز کو اپنے اوپر حلال نہیں کیا. پھر میں نے بیت اللہ کا طواف کیا، صفا مروہ کے درمیان سعی کی، اور پھر میں یوم النحر تک جو ہے حالت احرام میں رہا اور پھر میں نے اپنے دم تمتع کے طور پر ایک جانور ذبح کیا، پھر میں حلال ہو گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی جو ہے وہ پیٹھ پر ہاتھ مارا اور فرمایا کہ تجھے اپنے نبی کی سنت سے حصہ نصیب ہو گیا، اپنے رہنمائی نصیب ہو گئی. وفي رواية عن السبي قال خرج هو وسلمان بن ربيعة وزيد بن سوحان يريدون الحج. قال فأما السبي فقرن الحج والعمرة جميعا وأما سلمان وزيد فأفرد الحج. ثم أقبل على السبي يلومانه فيما صنع ثم قال له أنت أضل من بعيرك تقرن بين الحج والعمرة وقد نهى امیر المؤمنین عن العمرة والحج. قال تقدمون على عمر واقدموا. قال فمضوا حتى دخلوا مکہ فطاف بالبیت لعمرته وسعى بين الصفا والمروة لعمرته ثم عاد فطاف بالبیت لحجته ثم سعى بين الصفا والمروة ثم اقام حراما كما هو لم يحل له شيء حرم عليه حتى اذا كان يوم النحر ذبح ما استيسر من الهدي شاة. فلما قضوا نسكهم مروا بالمدینہ فدخلوا على عمر رضی اللہ تعالی عنہ فقال له سلمان وزید یا امیر المؤمنین ان السبی قرن بالحج والعمرة. قال صنعت ماذا؟ قال لما قدمت مکہ طفت طوافا لعمرة ثم سعيت بين الصفا والمروة لعمرة ثم عدت فطفت بالبيت لحجة ثم سعيت بين الصفا والمروة لحجة. قال ثم صنعت ماذا؟ قال اقمت حراما لم يحل لي شيء حرم عليها حتى اذا كان يوم النحر ذبحت ما استيسر من الهدي شاة. قال فضرب عمر على كتفه ثم قال هديت لسنة نبيك صلی اللہ علیہ وسلم. اس روایت میں بھی اسی طرح کا واقعہ ذکر ہے جس کا ترجمہ اوپر گزر چکا ہے کہ جو ہے وہ حضرت سبی بن معبد اور سلمان بن ربیعہ اور زید بن سوحان نے جو ہے وہ اکٹھے حج کا ارادہ کیا. ان میں سے سلمان بن ربیعہ اور سلمان نے الگ حج کیا اور سبی نے حج اور عمرہ دونوں کو ملایا. تو پھر آگے پھر جو ہے وہ حضرت سبی سے ملے تو ان سے پوچھا، ملامت کرنے لگے اس حوالے سے جس میں اس کام کے حوالے سے جو انہوں نے کیا، یعنی کہ حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھا.
پھر ان سے کہا کہ تم تو اپنے اونٹ سے بھی زیادہ گمراہ ہو، حج اور عمرہ کو تم نے ملا دیا، جبکہ امیر المؤمنین نے جو ہے وہ حج اور عمرہ کو ملانے سے منع کیا ہے۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ تم بھی جو ہے وہ حضرت عمر کے پاس جاؤ گے اور میں بھی جاؤں گا۔ تو یہاں تک کہ جب وہ جو ہے وہ مکہ پہنچے تو انہوں نے طواف کیا عمرے کا، سعی کی صفا اور مروہ کے درمیان اپنے عمرے کے لیے، پھر وہ واپس لوٹے اور انہوں نے طواف حج کے لیے بیت اللہ کا طواف کیا، پھر صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی، پھر وہ جو ہے اسی طرح حالت حرام میں رہے، کسی چیز کو اپنے اوپر حلال نہیں کیا، یہاں تک کہ 10 ذی الحجہ کو یوم النحر کو انہوں نے جو ہے وہ ہدی وغیرہ ان کو میسر تھی بکری، اس کو جو ہے انہوں نے ذبح کیا۔ جب اپنے ارکان حج سے فارغ ہو گئے تو مدینہ گئے، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے کہا، زید اور سلمان نے، کہ یا امیر المؤمنین ان الصبیہ قرن بالحج والعمرہ، کہ صبی نے حج اور عمرہ دونوں کو ملایا ہے۔ تو حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ تم نے کیا کیا، تو انہوں نے پھر پورا قصہ بیان کیا۔ تو آخر میں فرمایا فضرب عمر علی کتفہ ثم قال ہدیت لسنت نبیک، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی ران پر جو ہے وہ ہاتھ مارا اور فرمایا کہ تمہیں جو ہے اپنے نبی کی سنت سے رانوئی نصیب ہو گئی۔ عزیز طلبہ، یہ جو روایت تھی مختلف طرق سے، لمبی روایت جس میں جو ہے وہ حج افراد، تمتع اور قران کا ذکر ہے، تو حج کی جو ہے وہ 3 اقسام فقہا بیان کرتے ہیں، ایک حج افراد ہے، ایک تمتع ہے اور تیسری قران ہے۔ حج افراد کہتے ہیں ایک ہی حج کی نیت سے احرام باندھنا اور حج کر کے واپس ہو جانا، اس کو حج افراد کہتے ہیں، یعنی اس میں کوئی اور چیز نہیں ہوتی، صرف حج کے لیے احرام باندھا جاتا ہے۔ حج تمتع کہتے ہیں پہلے صرف عمرے کا احرام باندھا جائے، پھر اسی سفر میں حج کا احرام بھی باندھا جائے، یعنی عمرہ کا مکمل کر کے احرام کھول لیں، حلال ہو جائیں، اس کے بعد دوبارہ حج کے لیے احرام باندھے، یہ حج تمتع ہے۔ حج قران یہ ہے کہ حج اور عمرے کے لیے ایک ہی احرام باندھا جائے، اسی سے دونوں کو ادا کیا جائے۔ تو یہ 3 قسمیں ہیں حج کی، حج افراد، تمتع اور قران۔ ان میں سے کون سا حج جو ہے وہ افضل ہے، اس میں فقہا کا اختلاف ہے۔ امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ سب سے افضل جو ہے وہ افراد ہے، اور پھر اس کے بعد تمتع ہے، اور پھر قران ہے، یعنی سب سے زیادہ فضیلت والا جو حج ہے وہ حج افراد ہے، کہ آدمی جو ہے وہ حج کے ارادے سے ہی احرام باندھے اور حج کر کے حلال ہو جائے۔ احناف کے ہاں سب سے افضل حج جو ہے وہ حج قران ہے، پھر تمتع ہے اور پھر افراد ہے، یعنی قران جو ہے احناف کے نزدیک وہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ احناف کی دلیل جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 حج کیے، 2 حج جو ہے وہ ہجرت سے پہلے اور ایک حج ہجرت کے بعد، اور اس کے ساتھ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ ادا فرمایا۔ تو یہ جو ہے وہ یعنی ایک ہی احرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرہ کیا، یہ احناف کی دلیل ہے۔ اور اسی طرح دوسری دلیل جو ہے وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اے آل محمد، تم جو ہے وہ حج کے ساتھ عمرے کا بھی احرام باندھو۔ تو یہ بھی جو ہے وہ حج قران کے افضل ہونے پر احناف کی دلیل ہے۔ امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ تعالی کی دلیل جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ صرف حج کیا، یعنی حج کے ساتھ عمرے کا احرام نہیں باندھا، صرف حج کیا ہے، تو یہ ان کی دلیل ہے۔ دوسری دلیل ان کی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حج افراد کیا، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی، عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی جو ہے وہ حج افراد کیا ہے۔ تو یہ دونوں جو روایتیں ہیں یہ دلیل ہیں اس بات کی کہ حج افراد افضل ہے، قران افضل نہیں ہے، امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ تعالی کے نزدیک۔ احناف کی طرف سے اس کا ان روایات کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ حج قران والا بھی تلبیہ یوں پڑھ سکتا ہے، لبیک بحجۃ۔ تو جس آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سنے، اس نے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج افراد کیا ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج افراد نہیں کیا تھا بلکہ حج قران کیا تھا، تو لہٰذا جو ہے وہ حج قران زیادہ افضل ہے۔
لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے حج کی اقسام اور افضل ترین حج کے بارے میں تفصیل پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ نمبر 1، حج کی کتنی قسمیں ہیں؟ نمبر 2، احناف کے ہاں سب سے افضل حج کون سا ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔